میری ماں جانتی تھی کہ جن باتوں سے مجھے نفرت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے زبردستی کسی کام پر آمادہ کیا جائے۔ مجھے کسی نے خوف اور دباؤ سے ایک اچھا مسلمان بنانے کی جتنی کوشش کی اتنا ہی میرے اندر مزاحمت پیدا ہوئی۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے، دین میں جبر نہیں۔ آپ کسی آدمی کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں کر سکتے، یہ دل اور دماغ کی کشمکش ہے۔ اس لیے اگر میں کسی قدر باعمل مسلمان بن گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا اختیاری فیصلہ تھا جو مدتوں کے غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ لوگوں میں حقیقی تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب ان کے عقائد بدلتے ہیں۔ میں یہ نہیں مانتا کہ لوگ اس وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہ لذتوں سے بھرپور زندگی گزار چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ میں زندگی کی رعنائیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو چکا، اس لیے اب مذہبی ہو گیا، اسی لیے دین کی طرف راغب ہوں۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ وقتی انبساط کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لذت کے خوگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تلاش میں مزید متحرک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس دلیل کو قبول کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی ارتقاء نہیں اور انسانوں کی اصلاح ممکن نہیں۔ یہ صرف ایمان کی معرفت حاصل کرنے والے ارادے کی مضبوطی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے خلاف جدوجہد کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ یہ جہاد زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ یہ صرف دہریوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے کہ جب کوئی شخص مذہبی بن جائے تو اس کی تمام ترغیبات نفس ختم ہو جانی چاہیے۔ جس لمحے وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے فرشتہ بن جانا چاہیے۔ ایمان کا اقرار تو دراصل ایک جنگ کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ روح کی بالغگی کے لیے ایک مارکے کی ابتدا ہے۔ جب ایک مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلسل خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے میں اس کی مدد کرے۔ آدمی نیک ہو یا گناہ گار، دعا کا ایک ہی مفہوم ہے، دن میں 5 بار، ایک دن کے بعد دوسرے دن، ایک سال کے بعد اگلے سال، مسلسل رہنمائی کی درخواست۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ایک شخص کے کردار میں اصلاح کا مسلسل عمل ہے۔ میں نے کم ہی کوئی آدمی دیکھا ہے جو ماہرین نفسیات سے ملنے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہو۔ ایٹن کے مطابق علم نفسیات روح کے بارے میں ان لوگوں کا حاصل مطالعہ ہے جنہیں روح کی کچھ خبر نہیں۔ بحالی کے مراکز میں بہت دفعہ جانے کے باوجود منشیات کے بہت سے عادی اپنی عادات پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام رہتے ہیں۔ میرا دوست جے پور کا شہزادہ جگت سنگھ اپنی عمر کی 4 دہائی میں تھا جب منشیات سے لڑتے لڑتے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ملک میں اور ملک سے باہر بحالی کے مہنگے مراکز میں جاتا رہا لیکن بے سود۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بے سمت زندگی گزارتا تھا اور اس کی روح بے چین تھی۔ صحت کی بحالی کا کوئی مرکز اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کر سکا، لیکن میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مکمل طور پر تبدیل ہو گئے جب ان کی روح ایمان سے لذت آشنا ہوئی۔ اپنے اس سفر میں میں نے میاں بشیر صاحب کی رہنمائی سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ایمان اگر کسی سمت رہنمائی اور بصیرت کے بغیر ہو تو وہ جنونی، فقط خود کو کھرا سمجھنے والے نیکوکاروں اور رہبانیت پسند لوگوں کو جنم دیتا ہے۔ تیمور، اس منگول فاتح نے جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے قصابوں میں شمار ہوتا ہے، جب بھی کسی بستی میں قتل عام کیا تو پہلے اس بات کا اہتمام کیا کہ تمام اہل علم کو احتیاط سے الگ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اہل علم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے ہیں اور ہر جگہ انہیں بے پناہ احترام سے نوازا گیا۔ میاں بشیر مجھ پر ہنستے اور کہتے، سوچو ایمان لانے میں تمہیں کتنا وقت لگا، اب تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں چند منٹ میں جان جائیں۔ وہ مجھے کہتے کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو یاد کرو۔ ترجمہ: کہہ دیجئے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہو اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ الکافرون۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قرآن کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ انسان ایک خدا پر ایمان لائے، آخرت پر، یوم حساب پر ایمان لائے اور دوسروں کی مدد کے لیے نیک اعمال کرے۔
بہت سے مقامات پر قرآن نے مسلمانوں کے بارے میں کہا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ حسن عمل کے بغیر مذہبی رسوم پر عمل انہیں بے معنی بنا دیتا ہے۔ اس خیال سے متاثر ہو کر میں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی والدہ کے نام پر ایک ہسپتال کی تعمیر پر ساری توجہ مرکوز کر دی۔ تاہم ابھی تک میرا طرز حیات پوری طرح اسلامی نہ تھا۔ میاں بشیر اس بات سے باخبر تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر واز نہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں یا متقی آدمی کی طرح زندگی گزاروں۔ مجھ سے وہ یہی کہتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ہسپتال کی تعمیر سے زیادہ خوش کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں۔ جب وہ مجھے دیکھتے کہ میں اسپتال کے راستے میں حائل رکاوٹوں سے پریشان ہوں تو وہ مجھے یقین دلاتے کہ اللہ یہ سب مسائل حل کر دے گا، اور یہ کہ وہ اچھی نیت سے شروع کیے گئے کاموں کو اپنی تائید سے نوازتا ہے۔ جب بھی میرا ایمان متزلزل ہوا انہوں نے مجھے تسلی دی، اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں وسوسے کا شکار ہوئے تو ان کی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے انہیں یقین دلایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات حقیقی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا نخواستہ جنون کا کوئی اثر نہیں۔ میاں بشیر ممکن ہے مستقبل میں جھانکنے کی کچھ صلاحیت رکھتے ہوں، لیکن مجھ پر ان کی جس بات کا حقیقی اثر تھا وہ ان کی بصیرت اور خدا کے وجود پر یقین کامل تھا۔ انہوں نے اللہ پر میرے ایمان کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور کرنے میں میری مدد کی۔ ذات خداوندی کو میں اپنے احاطہ خیال میں نہ لا سکتا تھا۔ بچپن میں جب میں خدا کے بارے میں سوچتا تھا تو ایک ایسے بوڑھے شخص کا تصور ابھرتا جس کی سفید لمبی داڑھی ہے۔ جب میں مزید بڑا ہوا تو میرے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات میں واقع ہونے والی ہر بات کو محض اپنے ارادے اور اختیار سے کنٹرول کیا، اور وہ ذات پوری کائنات کو بہترین طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ میاں بشیر اس معاملے میں صرف قرآن مجید کی بات دہراتے، وہ بتاتے کہ یہ انسانی ذہن کی حدود سے ماورا ہے کہ وہ ذات خداوندی کو سمجھ سکے، اس لیے یہ بیکار کوشش ہے کہ وہ اسے اپنے خیال میں مجسم کرے۔ اس کے برخلاف اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں بیان کردہ اسماء حسنہ سے اسے سمجھنے کی کوشش کرے جو اس کی مختلف صفات کا بیان ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح فرشتوں اور جنت دوزخ کو بھی ذہن میں تصور کرنا مشکل ہے۔ میں نے میاں بشیر سے ایک اور مسئلے پر بھی بات کی جو مجھے ایک عرصے سے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اس سوال کا تعلق ایک بے اخلاق صاحب ایمان اور ایک با اخلاق دہریے سے تھا۔ میں مغرب میں ایسے بہت سے با اخلاق اور اصول پسند افراد سے ملا جو خدا پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ اس طرح پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں لیکن ہر بد اخلاقی میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب نماز محض ایک جسمانی مشق بن جائے اور انسانی روح کے تار چھیڑنے میں ناکام رہے تو اسے مادی حیوانی مطالبات کی مزاحمت کے لیے سخت کوشش درکار ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو مذہبی ہیں دراصل خدا پر سچا یقین نہیں رکھتے۔ ایک بااخلاق لیکن خدا پر ایمان نہ رکھنے والے کسی شخص کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایسے آدمی کے لیے اخلاقیات کا ماخذ والدین، اسکول یا معاشرہ ہوتا ہے۔ تاہم ہر نظام اخلاق بہرحال مذہب ہی سے پھوٹا ہے۔ ان کے بقول دنیا میں اخلاقی دہریت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ جب لوگ مذہبی اقتدار سے کٹ جاتے ہیں تو آخر کار ایک معاشرہ اخلاق کی زوال سے دوچار ہو کر رہتا ہے۔ میں نے میاں بشیر سے پوچھا کہ انہیں اس بات کا علم کیسے ہوا کہ میرے بچپن میں میری والدہ قرآن مجید کی فلاں آیت پڑھ کے مجھے پھونکا کرتی تھیں۔ انہوں نے بار بار وضاحت کی کہ وہ صرف وہی کچھ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ انہیں دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی بار انہوں نے مراقبہ کیا اور دعا کی کہ کسی آدمی کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا کرے، لیکن بارگاہ خداوندی سے انکار ہو گیا۔ میں نے سوال کیا کہ انہیں یہ قدرت کیسے حاصل ہوئی؟ ان کا جواب تھا اللہ کی طرف رجوع کرنے سے۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ اللہ کی ذات سارے علم کا سر چشمہ ہے، اس لیے جب ایک آدمی اس کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہ کچھ دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہر آدمی ہر علم حاصل نہیں کر سکتا، بعض اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔
دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر جنہیں بہت کم کوشش سے یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ عام فانی انسانوں کو خلوت اور انسانی خواہشات سے رہائی کے عمل سے گاہے یہ صلاحیت مل سکتی ہے۔ جب میں نے 12ویں صدی کے اندلسی صوفی محمد ابن عربی کی سوانح عمر پڑھی تو مجھے میاں بشیر کی بات بہتر طور پر سمجھ میں آئی۔ ابن عربی ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ روحانی عمل اور ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد ایک آدمی مراقبے کے دوران ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے۔ میں نے تصوف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک پوری روحانی دنیا ہے جس کے بارے میں بالکل بے خبر تھا۔ تصوف ایک پورا مضمون ہے جو اس کتاب کا موضوع نہیں، تاہم یہاں صوفی شاعر مولانا روم کے چند خوبصورت اشعار نقل کرتا ہوں جو آدمی کے داخلی سفر اور روحانی عروج سے متعلق ہیں۔ جو لوگ تصوف سے واقف ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ انسانی روح کس طرح اللہ کی طرف سفر کرتی ہے۔ تہے زمین میں کہیں لوہا اگلتی چٹانیں اور پتھر ہیرا ممکن ہے، اور پھر میں رنگ برنگے پھولوں میں مسکراتا ہوں، وقت کے آوارہ اور بے سمت لمحوں میں گھومتا ہوں۔ خاک، ہوا اور سمندروں میں ایک نئے روپ میں میں ڈوبتا اور اڑتا ہوں، رینگتا اور بھاگتا ہوں، اور میرے وجود کے سربستہ راز مصور ہوتے ہیں۔ ایک ایسی صورت جو انہیں قابل دید بناتی ہے، ایک انسان کی صورت، اور پھر میرا نصب العین، بادلوں سے اوپر، آسمان سے پرے، ایسی دنیا میں جہاں موت ہے نہ تبدیلی، عالم ملائکہ میں، اور پھر ادھر شب و روز کی حدود سے ماورا، موت و حیات اور دیدہ و نادیدہ سے آزاد، جہاں ازل سے ہے وہ جو احد ہے اور کامل ہے۔ میاں بشیر نے مجھے سکھایا کہ تصوف کے مختلف پہلوؤں کو میں یہ اعتراف کے بغیر نہیں جان سکتا کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ گمان کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے علم کی سطحیت اور کمزوری کا اظہار ہے۔ انسان کی تاریخ میں لوگوں نے حقیقت مطلق کا دعویٰ کیا، لیکن بعد میں ان کے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ علم کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو سائنس، منطق اور جدید تعلیم سے ماورا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کا سائنسی ثبوت نہیں وہ موجود ہی نہیں۔ جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ پر منکشف ہوتا ہے کہ آپ کا علم کتنا محدود اور کم ہے۔ میں نے دیکھا کہ میاں بشیر کی طرح کے لوگ جو گہرا علم رکھتے ہیں ان کے مزاج میں عاجزی اور انکسار ہوتا ہے۔ میرے لیے اس کے بعد داخلی تضاد ختم ہو گیا۔ اب میری ایک شدید خواہش تھی اپنے خدا کو پہچاننا۔ میں نے میاں بشیر سے پوچھا، مجھے کہاں سے آغاز کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھو، ان کا جواب تھا، قرآن کریم پڑھا کرو۔ میں نے پوچھا، آپ نے پہلے مجھے یہ نصیحت کیوں نہ کی؟ تم ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے۔ قرآن صرف ان کے لیے بامانی ہے جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، نہ کہ ان احمقوں کے لیے جو فقط مسترد کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جو محض ظاہری دلیل اور منطق پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے ماننا مشکل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار حیات مبارکہ کا ایک ساتھ مطالعہ تھا جس نے مجھے قائل کیا کہ یہ کتاب الہامی ہے۔ مجھے جب قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آتی تو میں میاں بشیر سے رہنمائی چاہتا۔ وہ پیچیدہ مسائل کو بہت سادہ الفاظ میں سمجھا دیتے۔ کچھ عرصے میں انہوں نے اکثر ایسے سوالات کا جواب دے دیے جو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں میرے ذہن میں اٹھتے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنے دکھ کیوں ہیں؟ جواب ملا، جب آپ کا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے تو وہاں ان دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ یہ ایمان اس دنیا میں ہمیں مشکلات سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ہمت عطا کرنے کے لیے ہے کہ ہم ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ برسوں بعد میرے 12 سالہ بیٹے سلیمان نے بھی یہی سوال مجھ سے پوچھا۔ یہ دنیا آخرت کے حوالے سے دارالامتحان ہے۔ مطالعہ قرآن کے دوران ذہن میں اٹھنے والے بہت سے سوالات کے جواب اللہ کی کتاب کے اوراق میں ہی ملے۔ ایک وقت تھا جب مجھے اس کتاب سے دلچسپی نہ تھی۔
اب اس کے ہر صفحے پر میرے لیے حکمت کے موتی بکھرے تھے۔ اس کے باوجود میں پوری عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس سب سوالات کا جواب نہیں۔ میں سوچتا ہوں، اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، مجھے ماں کی گود سے قبر تک سیکھتے رہنا ہے۔ مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں اسلام کا کوئی عالم ہوں، مگر اپنے روحانی سفر سے میں نے جو کچھ سیکھا اس کی بنیاد پر میں مغرب میں اسلام کے حوالے سے پھیلی غلط فہمیوں اور وہموں کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ ایک عظیم مذہب کو اگر آج برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس کی واحد وجہ اہل مغرب کی لا علمی نہیں، اس میں بڑا حصہ حقیقی اسلام کے بارے میں خود ہماری جہالت کا بھی ہے۔ معتدل اور انقلابی اسلام کے بارے میں طرح طرح کی بات ہوتی ہے، عجیب و غریب مباحثے ہوتے ہیں۔ دراصل اسلام ایک ہی ہے۔ ہر انسانی معاشرے میں معتدل، شدت پسند یا لبرل لوگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام بڑے مذاہب کا بنیادی پیغام صبر و تحمل اور بردباری ہی ہے۔ ایمان یہی ہے کہ وہ انسان میں موجود خیر کو ابھارے، فرد اور اجتماعیت میں موجود بھلائیوں کے امکانات میں اضافہ کرے۔ ایمان یہی ہے کہ وہ انسان میں موجود خیر کو ابھارے، فرد اور اجتماعیت میں موجود بھلائیوں کے امکانات میں اضافہ کرے۔ مذہب کو اقتدار کے حریص لوگوں کے ہاتھوں میں ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ پاکستان اور دوسرے ممالک اور دور وسطیٰ کے یورپ میں ہوتا رہا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بے رحمانہ قتل عام اور انسانوں کو اذیت دینے کا عمل مذہب سے کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام کو بھی شخصی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سوشلزم اور کمیونزم جیسے نظریات کو بھی شخصی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔